کی ہدایت پر انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سیل جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہے وہ کچھ کر نہیں پاتے، اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اگر اس کے بعد ان لوگوں کے پاس اب کیا جواب رہ جاتا ہے؟ سعدیہ، بڑا بنیادی سوال آپ نے کر دیا، میرا خیال تھا یہ سوال آپ آخر میں کریں گی۔ تو یہ بڑا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں بہت سارے لوگ لکھتے رہے، بہت سارے لوگ کہتے رہے، ہم بھی کرٹیسائز کرتے رہے، اور اپوزیشن تو یہ کہتی رہی کہ وہ انڈر ٹریننگ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو پتہ کسی چیز کا نہیں۔ لیکن آج جو فیسیلیٹیشن سیل کی بات ہو رہی ہے، یہ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سیل جو ہے یہ 2 ہفتوں میں بنا ہے۔ پرائم منسٹر نے 2 ہفتے پہلے اس کے بارے میں انسٹرکشنز دیں، 2 ہفتے میں، یعنی نہ اس پہ سندھ کر سکا، نہ بلوچستان کر سکا، نہ خیبر پختونخوا کر سکا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2 ہفتوں کے اندر نہ صرف اس کی ایک شکل بنا دی، نہ صرف اس کو انوگریٹ کر دیا، بلکہ اس کو فنکشنل کر دیا۔ اور آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس حوالے سے ایک تقریب ہوئی ہے جس کو انہوں نے انوگریٹ کیا ہے، یہ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سیل کو، اور وہاں پہ بڑی تعداد میں چائنیز انٹرپرینور موجود تھے، اور ان سب نے اس پہ بڑا زبردست قسم کا خراج تحسین بھی پیش کیا، اور ان سب نے کہا کہ اس سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری سیکیور بھی ہوگی، بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری آئے گی، اور جو ایک فیئر تھا انویسٹرز کو، خاص کر بیرونی انویسٹرز کو، کہ وہ پاکستان آتا تھا، فیئر نہیں تھا بلکہ بہت بڑا تھریٹ تھا۔ جگہ جگہ سرخ فیتے کا شکار ان کی انویسٹمنٹ ہوتی تھی، وہ خود بیچارے ایک آفس سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے آفس میں فٹ بال بنے رہتے تھے۔ اب یہ سارا 1 ونڈو آپریشن کر دیا گیا ہے، ایک ہی جگہ سے ان سب کو فیسیلیٹیشن ملے گی، سہولت کاری کا ایک رول پنجاب گورنمنٹ پلے کرے گی اور سب کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، اور اس سے ایک بڑی سرمایہ کاری پاکستان آئے گی۔ سر، پنجاب حکومت جو ہے وہ ایک 0 NOC کا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی متعارف کروانے جا رہی ہے، تو انڈسٹری پر اس کا کس طرح سے اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، آج جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تقریب ہوئی ہے جس میں چیف گیسٹ تھے چیف منسٹر پنجاب، اور اس میں میاں اسلم اقبال جو منسٹر انڈسٹری ہیں وہ بھی مقررین کی لسٹ میں تھے۔ وہاں پہ خالد منصور صاحب اسپیشلی ان کو بلوایا گیا جو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر برائے سی پیک ہے، انہوں نے بھی اظہار خیال کیا، اور جو چائنیز کونسل جنرل تھے لاہور میں جو مقیم ہے، لاہور کونسل جنرل میں، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ منسٹر فائنانس نے وہاں پہ بات کی، تو بڑی کمپریہنسو آج وہاں پہ ڈسکشن ہوئی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کچھ بڑی حیران کن باتیں کی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی دہائیوں سے پنجاب کے اندر سیمنٹ کے کارخانے یا کئی اور امپورٹنٹ قسم کی انڈسٹری تھی، وہ کبھی لگی نہیں، اور اگر لگانے کی کسی نے کوشش کی ہے تو اس کو NOC نہیں ملا۔ تو موجودہ حکومت نے پچھلے چند مہینوں میں 12 نئے پروجیکٹس جو سیمنٹ کے لگنے جا رہے ہیں ان کو NOC جاری کر دیے، اور 12 مزید NOC پروسیس میں ہیں۔ اچھا، آپ نے جو کہ سوال یہ کیا ہے 0 NOC کا جو پروجیکٹ ہے یا جو وین ہے، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلابی پروجیکٹ ثابت ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کا ایک انقلابی انیشیٹو ثابت ہو سکتا ہے۔ ماضی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹریز کے اندر انسپیکشنز ہوتی تھیں، فیکٹری کے اندر انسپیکٹرز جاتے تھے، وہ مختلف انسپیکشنز کے نام پہ کاروباری لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے، ان کو ہراساں کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح NOC کا ایشو تھا کہ ایک آپ نے پٹرول پمپ لگانا ہے تو 22 قسم کے NOC لینے ہیں، ایک فیکٹری لگانی ہے تو 30 قسم کے NOC لینے ہیں، اور ایک NOC ملتا ہے ٹھوکر سے، دوسرا NOC ملتا ہے اسلام آباد سے، تیسرا ملتا ہے پتہ نہیں کہاں سے۔ تو وہ بیچارہ جو انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے یا پاکستان کے اندر سے کوئی انویسٹمنٹ جنریٹ کر کے کوئی بڑا پروجیکٹ لگانا چاہ رہا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا تھا اس سارے معاملے میں۔ تو 0 NOC کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، جو انویسٹمنٹ یہاں کرنا چاہتا ہے، جو کارخانہ لگانا چاہتا ہے، جو انڈسٹری لگانا چاہتا ہے، اس کو NOC کی اس معاملے سے آزاد کیا جائے۔ یہ جو ایکسپلائٹیشن مختلف دفاتر کے اندر ہوتی ہے، اس سے ان کو آزاد کیا جائے، وہ سکون کے ساتھ انویسٹمنٹ لے کے آئیں، تو سیکیورٹی کے ساتھ اس کو یہاں پہ انویسٹ کریں۔ تو گورنمنٹ کا جو اصل کام ہے جو پوری دنیا میں ہوتا ہے، تو اس انداز میں موجودہ گورنمنٹ ان کو کوآپریٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے اور بڑا زبردست منصوبہ ہے۔
ٹھیک ہے سر، وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے ان کے جو دوست ہیں قمر خان، ان کا جو ہے انویسٹمنٹ لانے اور انویسٹرز کو پاکستان میں لانے کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے قمر خان ایک بڑا زبردست انٹرپرینیور ہے، ایک زبردست انسان ہے، وزیر اعظم کا بڑا پرانا ذاتی دوست ہے، اور خاص کر پی ٹی آئی کے حوالے سے اور عمران خان کے نیریٹو کو آگے لے کے جانے کے حوالے سے اور سرمایہ کاری کو پاکستان لانے کے حوالے سے اور خاص کر چائنیز انویسٹرز کو پاکستان میں لانے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے قمر خان کا ایک بڑا رول ہے۔ وزیر اعظم کے ساتھ جو چند بزنس مین چائنا پہلے وزٹ میں گئے تھے، قمر خان ان کے ساتھ موجود تھا، اور قمر خان نے وہاں پہ جو چائنیز کو فردن سائیڈ لائن ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ ایک تو پرائم منسٹر کی مصروفیت تھی، اس سے ہٹ کے مختلف انٹرپرینیورز کے ساتھ ذاتی طور پہ ملاقاتیں کی، پرائم منسٹر کو بہت سارے لوگوں کو ملوایا اور بہت سارے لوگوں کو لا کے پنجاب کے اندر انویسٹمنٹ پہ راضی کیا، اور آج وہ انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، $1 بلین کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور اس میں قمر خان کا ایک بڑا بنیادی رول ہے۔ اور آج بھی خاص کر اس فنکشن کے اندر چیف منسٹر نے ان کو اکنالج کیا، چائنی کونسلیٹ نے ان کو اکنالج کیا، اور جو باقی وہاں پہ لوگ تھے، سرمایہ کار تھے، ان سب نے قمر خان کی جو اس حوالے سے ایکسپرٹی ہے، جو پاکستان کے ساتھ ان کی محبت ہے، جو ان کی ایفرٹس ہے، اس کو بڑا زبردست وہاں خراج تحسین پیش کیا، اور میں بھی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا ہمدرد اور بڑا زبردست انسان ہے۔ اس نے اس حوالے سے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے ایک طرح سے۔ سر اب تک کتنی انویسٹمنٹ آ چکی ہے اور کتنی آ سکتی ہے؟ دیکھیں وہاں پہ آج میرے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سی پیک رول پیک ہوتا جا رہا ہے، سی پیک آگے نہیں بڑھ رہا، چائنیز یہاں سے بھاگ رہے ہیں، چائنیز انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور یہ پروپیگنڈا اپوزیشن تو کر ہی رہی ہے، لیکن زیادہ بہتر ہوتا کہ اپوزیشن یہ پروپیگنڈا نہ کرتی۔ جو آپ کا دشمن یہ پروپیگنڈا کرتا ہے، اگر انڈیا یہ کرتا ہے تو اس کو بائے ہماری اپوزیشن پارٹیز کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو پاکستان کے خلاف بات آتی ہے اس کو کم از کم ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس پروپیگنڈے کو بائے نہ کریں، لیکن یہاں پہ چونکہ ہم نے بلیم گیم کرنی ہے تو اس کی وجہ سے ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے سی پیک کے خلاف، چائنا کے خلاف ایون۔ تو آج وہاں پہ میں جو ارب پتی چائنیز تھے، بڑے بڑے انٹرپرینیورز تھے، وہ وہاں پہ سی ایم ہاؤس میں دیکھ کے بڑا خوش ہوا، اور خالد منصور صاحب جو پرائم منسٹر کے اسپیشل ایڈوائزر ہیں سی پیک کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ $25 بلین اب تک پاکستان کے اندر آ چکا ہے اور انویسٹ ہو چکا ہے، اور مزید پیسے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں $25 بلین اگر پاکستان میں انویسٹ ہوتا ہے چائنیز کمپنیز کا، تو اس کے نتیجے میں کتنی جابز کریٹ ہوگی، کتنی ایک اکنامک ایکٹیویٹی پاکستان کے اندر کریٹ ہوگی، کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا، کتنے لوگ اس میں انگیج ہوں گے۔ اور یہاں پہ اگر پیسہ پاکستان کے اندر آتا ہے، کہیں سے بھی آتا ہے، تو یہاں پہ پاکستان کے زر مبادلہ کے اندر تو چلو اس کا اضافہ ہوگا ہی ہوگا، پاکستان کے عام آدمی کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ پاکستان کے اندر جو پیسہ کنزیوم ہوگا، خرچ ہوگا، وہ کسی شکل میں بھی ہو، تو اس سے مزدوروں کو بھی فائدہ ہوگا، اس پہ اسکلڈ پرسنس کو بھی فائدہ ہوگا، اس پہ پاکستان کی انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا، اور اوورآل جو پاکستان کی بے روزگاری ایک بہت بڑا ایشو ہے، 7.5-8 کروڑ یہاں پہ یوتھ ہے، ان سب کو میرے خیال میں فائدہ ہوگا۔ تو اسی طرح چیف منسٹر پنجاب نے کہا کہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ سٹی ہے، 9 اکنامک زون بن گئے ہیں۔ ماضی کے اندر انہوں نے کہا جی کہ اتنے سالوں میں اتنی گورنمنٹ نے 3 ٹوٹل بنائے تھے، اب ہم نے 9 اکنامک زون بنا دی ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون بن رہے ہیں، اور جو ٹیکنالوجی زونس ہیں، جس طرح انڈیا نے اس پہ آئی ٹی کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ڈیجیٹل کے حوالے سے بڑا کام کیا اور اس میں بڑی ترقی کی اور بڑا پیسہ کمایا اور بڑا زر مبادلہ وہاں پہ آ رہا ہے، تو اسی طرح کے اسپیشل اکنامک زون کے ساتھ ساتھ اسپیشل ڈیجیٹل زون، اسپیشل آئی ٹی زون اور اسپیشل ٹیکنالوجی زون بھی بن رہے ہیں۔ تو یہ مجھے تو یہ لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ چل پڑی ہیں، اور چیف منسٹر پنجاب کا جو فوکس میں نے دیکھا چیزوں کے اوپر، وہ بڑا پازیٹیو ہے اور بڑا ہیلدی سائن ہے کہ جتنی جلدی سے پنجاب کے اندر ایک ایگزیکیوشن کی ایک سپیڈ بن گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف منسٹر کی جو بیوروکریٹک ٹیم تھی
اس نے کام شروع کر دیا ہے اور وہ کام کر رہی ہے، ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب حکومت کی جو ایک گورننس ہے وہ بہتر ہونے جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کافی فرق پڑا ہے۔ دیکھیے پہلے دنوں کی نسبت اب چیف منسٹر کی گرپ پولیٹیکلی بہت زیادہ ہے اور چیزوں کے اوپر ان کی گرپ ہے۔ آج خالد منصور نے وہاں کہا کہ میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب نے یہاں پہ ایک ماڈل ایسا بنا دیا ہے، ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک سیل بنا دیا ہے جو باہر کے انویسٹرز کو اٹریکٹ کرے گا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ اور پھر میاں اسلم اقبال جو انڈسٹری کے منسٹر ہیں، انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو زیرو این او سی والی بات ہے، یہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو بریف کیا کہ یہ ایک پروجیکٹ ہم لے کے آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ انسپیکٹر لیس انسپیکشن، یعنی فیکٹریز کے اندر انسپیکشن لیس چیز وہ نہیں انوائرمنٹ نہیں دے رہے، انسپیکٹر لیس دے رہے ہیں کہ پہلے انسپیکٹر وہاں پہ گھس جاتے تھے، ان کو ختم کریں گے۔ انسپیکشنز کے نام پہ بوائلر انسپیکشن، باقی چیزیں فیکٹریز کے اندر انڈسٹری کے اندر اس پہ نام پہ بڑی بلیک میلنگ ہوتی تھی، وہ ختم ہوگی۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پہ اس پروجیکٹ کا جو آج اسپیشلی انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سیل ہے، اس کا اوورآل ایک بڑا امپیکٹ آئے گا۔ بزنس مین اور سرمایہ کار جو ہوتا ہے وہ بڑا شائع ہوتا ہے، جہاں پہ چھوٹی سی پرابلم آئے، سرخ فیتہ آئے، گڑبڑ آئے، امن و مان کا ایشو ہو، وہاں سے وہ پرندہ اڑ جاتا ہے۔ جو سرمایہ کار اپنے مفادات کو دیکھتا ہے۔ تو جو ریاست، جو معاشرہ، جو سوسائٹی، جو گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی اور اس بزنس مین کو پورا اس کو تحفظ نہیں دیتی، اس کو امن و امان کی پوری ضمانت نہیں دیتی، تو وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر سے بنگلہ دیش میں اگر انویسٹمنٹ جا رہی ہے، دبئی میں جا رہی ہے، دیگر ملکوں کے اندر جا رہی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ ایون چائنا کے اندر بہت سے پاکستانی پروڈکشن کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انوائرمنٹ ٹھیک ہے، پیسفل انوائرمنٹ ہے، امن و امان کا ایشو نہیں، بچے اغوا نہیں ہوتے، ڈاکے نہیں پڑتے، رینسم کوئی نہیں، کوئی بتے کی پرچیاں نہیں آتی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پہ پروڈکشن بڑی چیپ ہے، یعنی بڑے تھوڑے پیسوں میں پروڈکشن ہوتی ہے۔ تو پاکستانی گورنمنٹ بھی اگر یہ ساری فیسیلیٹیشن دینا شروع کر دے، این او سی سے جان چھڑوا دے، لوگوں کو تحفظ دے دے، بیرونی سرمایہ کار کو یہ تحفظ دے دے کہ یہ سیٹلر سیکیورٹی ہے، یہاں پہ آپ کا تحفظ ہوگا، بم دھماکے نہیں ہوں گے، گڑبڑ نہیں ہوگی، بچے آپ کے اغوا نہیں ہوں گے، آپ کو پرچیاں نہیں ملیں گی بتے کی، تو آپ کو کوئی بدماشی آ کے سینئر پولیس افسر نہیں کرے گا، جونیئر نہیں کرے گا، کوئی ڈپارٹمنٹ آپ سے بدماشی نہیں کرے گا، ایف آئی اے نہیں کرے گا، تو این او سی کے نام پہ آپ کو بلیک میل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ صوبہ دے دیں، یقین کریں کہ آپ سے سرمایہ کاری سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ میں صرف پنجاب کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان میں یہ سارا معاوضہ ہو سکتا ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ کا ویژن ہے وہ کلیئرٹی میں ہو، اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہو، اس کی ایگزیکیوشن ٹھیک ہو۔ تو مجھے آج اس پروجیکٹ کا یقینی طور پہ بڑی خوشی ہوئی کہ اسی انداز میں اگر چیزیں آگے بڑھتی گئی تو پنجاب ضرور ترقی کرے گا۔ جی جناب، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔